والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، فرض کر دیا گیا تم پر قصاص مقتولوں کے بارے میں، قتل کیا جائے آزاد بدلے میں آزاد کے، غلام بدلے میں غلام کے، عورت بدلے میں عورت کے، سو وہ جو معاف کر دیا جائے اس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ تو پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق اور ادا کرنا ہے اس کے ورثے کو احسن طریقے سے۔ یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم خون ریزی سے بچ جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرض کیا گیا تم پر جب آ پہنچے تم میں سے کسی پر موت، اگر چھوڑ دے وہ مال، وصیت کرنا ہے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، حق ہے ڈرنے والوں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بدل ڈالے بعد اس کے جو اس نے سنا اس وصیت کو، تو پس اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے، بے شک اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا گناہ کا، پھر صلح کرا دے، اس کے درمیان تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ چند دن گنتی کے، تو جو ہو تم میں سے بیمار یا سفر میں تو شمار پورا کر لے دوسرے دنوں میں، اور ان لوگوں پر جو اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہ رکھے تو فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کو، پھر جو کوئی کرے اپنی مرضی سے زیادہ نیکی تو یہ زیادہ اچھا ہے اس کے حق میں، اور اگر روزہ رکھو تم تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے وہ جو نازل کیا گیا جس میں قرآن، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور جس میں روشن نشانیاں ہدایت کی، اور جو حق و باطل کو الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس مہینے تو لازم ہے اس پر کہ روزے رکھے، اور جو ہو بیمار یا سفر میں تو شمار پورا کرے دوسرے دنوں میں۔ چاہتا ہے اللہ تمہارے حق میں آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے حق میں سختی، اور تاکہ تم پورا کر لو شمار اور کبریائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو عطا کی اس نے تم کو ہدایت، اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اب یہ آیا جو ہے یہ میری فیورٹ ترین آیات میں سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا حکم دے رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور جب پوچھے تم سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکار کا پکارنے والے کی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے ان کو کہ حکم مانے وہ میرا اور ایمان رکھے مجھے پر تاکہ وہ نیک راہ پا سکیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی پیاری بات ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی میرا بندہ، ایسا نہیں ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھا ہوگا، حرم میں ہوگا یا کسی ایسی جگہ پہ ہوگا تب میں اس کی دعا سنتا ہوں، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شرط بھی رکھی کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب ہم حکم کی پیروی کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کے پاس، وہ لباس ہیں تمہارے اور تم لباس ہو ان کے، جانتا ہے اللہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، تو مہربانی کی اس نے تم پر اور درگزر فرمایا اس نے تم سے، تو اب مباشرت کرو تم ان سے، طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ الگ نظر آنے لگے تم کو صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری پر فجر کے وقت، اور پھر پورا کرو روزہ رات تک، اور مت مباشرت کرو تم ان سے جبکہ تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں، یہ حدود ہے اللہ کی کہ نہ اس کے قریب جانا۔ اسی طرح سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات کو تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھو ایک دوسرے کے اموال آپس میں ناحق طور پر، اور نہ پہنچاؤ اس کو حاکموں کے پاس تاکہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ناجائز طور پر، حالانکہ
कि तुम जानते हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, पूछते हैं तुमसे नए चांद के बारे में, कह दो कि वो वक्त मालूम करने का जरिया है लोगों के लिए और हज का वक्त भी मालूम करने का। और नहीं है नेकी ये कि आओ घरों में इसके पिछवाड़े की तरफ से, बल्कि नेकी ये है कि जो परहेजगार हो और आया करो अपने घरों में अपने दरवाजों से और डरते रहो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पाओ। ये एक मुशरिकीन मक्का की एक आदत थी, वो जब भी कई सफर पे जाते थे तो वापस अगर उनको कोई चीज याद आती थी तो उनको वो बदशगुनी समझते थे कि अगर हम दरवाजे से जाएंगे तो पीछे से टाप के अंदर आते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी बात को फरमा रहे हैं कि ये बदशगुनी नहीं है, नेकी वही है जो तुम करते हो और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और लड़ो अल्लाह की राह में उन लोगों से जो लड़ते हैं तुमसे, और ना ज्यादती करना, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता ज्यादती करने वालों को, और कत्ल कर दो उनको जहां पाओ तुम उन्हें। अब यहाँ पे देखिए ये जो आया है ना, ये जिस वक्त वो मैदान जंग में होंगे, ये उस वक्त की आया है। अक्सर लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं कि मैदान जंग में तो डेफिनेटली जब दुश्मन सामने है तो आप उसको छोड़ेंगे तो नहीं ना, कि ठीक है हम तुम्हें कुछ नहीं कर रहे तो फिर वो आपको मार देगा। तो इसलिए ये हुक्म जो है ये मैदान जंग का है। और कत्ल कर दो उनको जहां पाओ तुम उन्हें, और निकाल दो उनको जिस जगह से उन्होंने तुम्हें निकाला, और फितना कहीं बढ़कर है कत्ल से। और ना लड़ो तुम इनसे मस्जिद हराम की करीब जब तक ना लड़े वो तुमसे वहां, फिर अगर वो तुमसे लड़े तो कत्ल कर डालो उनको, यही सजा है काफरों की। फिर अगर वो बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह मगफरत करने वाला और रहम करने वाला है। और लड़ते रहो इनसे यहां तक कि ना रहे फितना और ना हो जाए दीन अल्लाह ही का। फिर अगर वो बाज आ जाए तो नहीं ज्यादती मगर जालिमों पर। हुर्मत वाला महीना बदला है हुर्मत वाले महीने का, और सब हुर्मतें एक दूसरे का बदला है। बस जो ज्यादती करेगा तुम पर और तुम भी ज्यादती करो उस पर, वैसी ही जैसे ज्यादती की है उसने तुम पर। लेकिन अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह साथ है मुत्तकियों के। तो खर्च किया करो अल्लाह की राह में और ना डालो अपने हाथ खुद हलाकत में, और नेकी करो, बेशक अल्लाह महबूब रखता है नेकी करने वालों को। और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए। फिर अगर रोक लिए जाओ तुम तो जो मुयस्सर आए कोई कुर्बानी तो पेश कर दो, और ना मंडवा अपने सरों को जब तक ना पहुंच जाए कुर्बानी अपने मुकाम पर। फिर जो हो तुम में बीमार या उसको हो तकलीफ, इसके सर में तो फिदिया है रोजा या सदका या कुर्बानी से। फिर जब तुम अमन में हो तो जो उठाना चाहे फायदा उम्रे करने का हज के साथ, तो जो मुयस्सर आए कोई कुर्बानी तो पेश कर दे। फिर जो ना पा सके कुर्बानी का जानवर तो रोजा रखे 3 दिन हज के दौरान और 7 दिन जब वो वापस आ जाए, ये हुए पूरे 10 दिन। और ये इजाजत इसलिए है कि ना हो जिसके अहलो अयाल करीब मस्जिद हराम के। और डरते रहो अल्लाह से और जान रखो बेशक अल्लाह सख्त है अजाब देने में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हज के महीने मालूम है, फिर जो लाजिम कर ले इसमें हज तो नहीं है जायज इख्तलात औरतों से, और ना फिस्क और ना झगड़ा हज के दरमियान। और जो तुम करोगे कोई नेकी जानता है उसे अल्लाह, और ज़ादे राह साथ लेकर जाओ, बेशक बेहतरीन ज़ादे राह जो है वो तकवा है। और डरते रहो मुझे से ए अहले अकल, और नहीं है तुम पर कुछ गुनाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लैसा अलैकुम जुनाहुन, और नहीं है तुम पर कोई गुनाह के तलाश करो रिस्क हज के दिनों में अपने रब के पास। फिर जब वापस होने लगो अरफात से तो जिक्र करो अल्लाह का मशर हराम मुजदलफा के नजदीक, और जिक्र करो इसका जैसे हदायत दी गई है तुमको। और अगरचे थे तुम इससे बेहतर इनमें से जो गुमराह थे। फिर वापस हो जो जहां से वापस होते हैं सब लोग, और मगफरत मांगो अल्लाह से, बेशक अल्लाह मगफरत करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। और इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये दुआ भी सिखा दी कि दुनिया भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए अपनी रहमत की जगह बना दे, और आखिरत में भी हम पे रहम करना। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। और उनमें से कोई वो भी है जो कहता है कि हमारे रब अता फरमा हमको दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और महफूज रख हमें अजाब से दोज़ख के। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते यही लोग हैं जिनके लिए हिस्सा है उसका जो कमाया उन्होंने, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है।
ولا تحسبن الله اللہ اکبر. تو یہاں پہ یہی قصہ بیان ہوا ہے
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 103 میں، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو جو صلہ ملتا اللہ کے پاس سے وہ بہت بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، نہ کہو تم رائنا، اور کہا کرو انظرنا، اور خوب سن لو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ بس پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین کے نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 106 میں کہ نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں اسے تو لے آتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی، کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں و زمینوں کی، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار؟ کیا چاہتے ہو تم کہ سوال کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے میں تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے جبکہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق، تو معاف کر دو تم اور درگزر کرو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110 میں، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے تم اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی یا پالو گے تم اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی، یہ ہے ان کی تمنائیں، کہہ دو کہ بے شک پیش کرو کوئی ایسی دلیل جو تمہارے پاس ہے اور تم سچے ہو۔ کیوں نہیں وہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ ہو بھی نیکوکار، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہیں خوف ایسے لوگوں کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصرانیوں نے کہ نہیں ہے یہود کسی چیز پر، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اور اسی طرح کہی ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے انہی کی جیسی بات، بس اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جو وہ کرتے تھے آپس میں اختلاف۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا، اور کوشش کی جائے کرے وہ اس کی ویرانی کے لیے۔ یہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا کچھ حق ان کو کہ داخل ہوں ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، تو جس طرف بھی منہ کرے سو اسی کی طرف ہے رخ اللہ کا، بے شک اللہ صاحب وسعت ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ اکبر، اور کہا انہوں نے کہ رکھتا ہے اللہ اولاد، پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں و زمینوں میں، سب اسی کے فرما بردار ہے۔ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں و زمینوں کا، اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو بس ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہا کرتے تھے ان لوگوں میں سے جو اس سے پہلے تھے، انہی کی جیسی بات ملتے جلتے ہیں ان کے دل، بے شک بیان کر دی ہیں ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک بھیجا ہے ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اہل دوزخ کے بارے میں۔ اور دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں، کیوں بھیجا ہے؟ خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے یہود اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تم پیروی اختیار کر لو ان کے دین کی، کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ اور اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو نہ ہوگا تمہارا اللہ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو دوبارہ سے آپ سنیے گا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ
کس طرح سے اتنا بلیک اینڈ وائٹ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی، جو یہودی و نصارہ کی بات کر رہے ہیں نا، کہ اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آ چکا ہے تمہارے پاس علم، تو نہ ہوگا تمہارا مددگار اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور نہ تمہارا وہ دوست کوئی ہوگا، اور نہ ہی تمہارا مدد کرنے والا، بچانے والا۔ وہ لوگ دی ہم نے جن کو کتاب پڑھتے ہیں، وہ اس کو جیسا حق ہے اس کے پڑھنے کا، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کفر کرے اس کا تو وہ ہے خسارہ پانے والا۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تھی تم کو اہل عالم پر۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آئے گی کوئی شخص کسی شخص کے، اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کا بدلہ، اور نہ ہی فائدہ دے گا اس کو کسی کی سفارش، اور نہ ہی مدد کیے جا سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے، تو اس نے پوری کر دی، وہ فرمایا بے شک میں بناؤں گا تجھ کو لوگوں کا پیشوا، کہا اس نے اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور حکم دیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، اور حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اسماعیل کو کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جو اب دعا کی ابراہیم نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، اور جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ فرمایا اس نے، اور جس نے کفر کیا تو دوں گا میں سامان زندگی اس کو بھی تھوڑا، مگر پھر مجبور کر دوں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں اس گھر کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور بنا دے ہم کو فرما بدار اپنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی اٹھا ایک امت فرما بدار اپنی، اور دکھا ہمیں ہمارے طریقے عبادت، اور توبہ قبول فرما ہماری، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ کی دیوار کھڑی کر رہے تھے، اور کس چیز کی توبہ کر رہے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے دعا کہ یا رب العالمین ہماری توبہ بھی قبول کرنا، اور بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اور مبعوث فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنایا کرے ان کو تیری آیات، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی، اور تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیے کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور کتنے سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ اور کون ہے جو انحراف کرے گا دین ابراہیم سے، بجز اس کے جو حماقت کرے اپنے آپ سے، اور بے شک منتخب کیا ہم نے اس کو دنیا میں، اور یقیناً وہ ہوگا آخرت میں صالحین میں سے۔ اور جب فرمایا اس سے اس کے رب نے کہ فرما بردار ہو جا، کہا اس نے فرما بردار ہو گیا میں اپنے رب العالمین کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم بھی سمینا و عطانا کرنے والے بن جائے۔ اور وصیت کی اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے دین، اور نہ تم ہرگز مرنا مگر جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تھے تم موجود اس وقت جب قریب آئی یعقوب کو موت، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ کہا انہوں نے عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی، اور معبود کی تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے، اور جو معبود واحد ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہ پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو جائے یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دو نہیں، بلکہ دین ہے ابراہیم کا جو ایک اللہ کا ہو رہا تھا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ کہو ایمان لائے ہم اللہ پر، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور اس پر جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور اس پر جو دیا گیا تھا نبیوں کو اس کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم درمیان میں کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ ایمان لے آئے اس طرح جیسے ایمان لائے ہو تم اس پر تو یقیناً وہ ہدایت پاگے، اور اگر وہ انحراف کرتے ہیں تو در حقیقت وہی ضد پر ہے، تو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138 اتنی خوبصورت یہ آیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ رنگ اللہ کا اختیار کرو، اور کس سے زیادہ اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ کیا کہتے ہو تم کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصارہ، کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور کون ہے بڑھ کر ظالم اس سے جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں کہ جو وہ کرتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کر چکے ہمیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آج اگر ہم ان کی غلط رسومات پہ یا غلط طور طریقوں پہ چلیں گے تو ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا رب العالمین ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجئے، پہلا پارہ ہمارا ختم ہوا یہاں پہ، اب انشاءاللہ کل ہم دوسرا پارہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔